أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ صدیق صدیق ہے. قابل عزت احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے. دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے. کائنات کا پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اونچی کہیں آمین. کائنات کا پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے. کائنات کا پروردگار ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. میرے نبی فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات، جو 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنہ، میرے نبی فرماتے ہیں جو جنت ہے یہ خود بول کر کے رب کبریا کے سامنے عرض کرتی ہے، اے اللہ یہ کراچی والے دور دراز سے آئے ہوئے کام کاج چھوڑ کر کے یہ مسجد رحمانیہ میں بیٹھ کر کے یہ جو اتنے ذوق کے ساتھ میرا سوال کر رہے ہیں انہیں عطا کر ہی دے. سبحان اللہ. آپ کی آواز باہر گونجے، باہر کی آواز اندر آئے، ذرا مجھے پتہ چلے کہ میں ایک انسانوں کے سمندر میں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں. آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا ہے، تھوڑا سا اپنا انداز تبدیل کرنا ہے. کائنات کا پروردگار ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، بڑی ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ مجلس سجائی ہے نوجوانوں نے،
اور جب کوئی نوجوان دین کا کام کرتا ہے تو انتہائی خوشی ہوتی ہے، اور بزرگ ان کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ دعا کیجئے جتنے بھائی، فیصل بھائی اور ان کے ساتھی سلیم بھائی اور یہ سب جو نوجوان ہیں جنہوں نے آج یہ خوبصورت قرآن اور حدیث کی محفل مجلس سجائی ہے، کائنات کا پروردگار ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے۔ معزز سامعین، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے۔ یہ دل جو ہے یہ پورے بدن، پورے جسم پر حکومت کرتا ہے۔ یہ جو دل ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں ٹکڑا ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوتا ہے پورا جسم صحیح، اگر وہ گندا ہو جاتا ہے پورا جسم گندا ہو جاتا ہے، اگر وہ ٹکڑا وہ دل مریض ہو جاتا ہے پورا جسم مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل ہے یہ بادشاہ ہے، یہ جو سارے کے سارے اعضاء ہیں اس بادشاہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ دل کرتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، دل نہیں کرتا بڑا اچھا بنا ہوتا ہے، دعوت بھی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے بھائی آئیے کھائیے، آپ کہتے ہیں نہیں آج میرا دل نہیں کر رہا۔ دل کرتا ہے تو سو جاتے ہیں، دل نہیں کرتا تو نہیں سوتے ہیں، دل کرتا ہے تو گفتگو کرتے ہیں، دل کرتا ہے تو خاموش رہتے ہیں۔ یہ دل حکمرانی کرتا ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک، اگر یہ دل درست نہیں ہے تو پورے کا پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ علیہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہم اپنے دل کی فکر کرتے ہیں، اگر کسی کا دل بیمار ہو جاتا ہے تو وہ فوری اس تڑپ کے اندر لگ جاتا ہے، اس کی راتوں کی نیند مٹ جاتی ہے، وہ بازاروں میں جا کر کے ہاسپٹلز میں جا کر کے اپنے دل کا چیک اپ کرواتا ہے، کہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہونے والا، کہیں میرے دل کے اندر کوئی بہت بڑا مسئلہ تو نہیں ہو گیا، جا کر کے لاکھوں روپے کی فیس ادا کر کے ہارٹ اسپیشلسٹ کو جا کر کے چیک اپ کرواتا ہے، اپنے دل کی فکر کرتا ہے۔ اگر کسی باپ کے بیٹے کے دل کا مسئلہ ہو گیا، وہ باپ دن رات اپنے بیٹے کو لے کر کے اس فکر کے اندر ہے، ہائے میرا نوجوان بیٹا ہے، نہ جانے اس کے دل کو کیا ہو گیا، اس کا دل بیمار ہو گیا ہے، یہ کہیں چلتا چلتا رک نہ جائے، کہیں اس کی زندگی ختم نہ ہو جائے، کہیں اس کا مرض اس کی جان لیوا نہ بن جائے۔ بیٹا ہے تو باپ اپنے اس مرض کے، باپ کے اس مرض کے لیے دن رات محنت کر رہا کہ میرے باپ کو دل کا مسئلہ ہے، میرے باپ کو دل کا دورہ پڑتا ہے، میرا باپ دل کا مریض بن چکا ہے۔ بڑے بڑے ہاسپٹلز کے اندر پاکستان سے اگر علاج نہیں ہوتا، ہم دوسرے امریکہ، یورپ، کینیڈا کے اندر لے کر کے چلے جاتے ہیں، کہیں سے بھی علاج ہو، ہمارا دل صحیح ہونا چاہیے، ہمارا دل بگڑ گیا ہے، ہمارا دل بیمار ہو گیا، ہمارا دل مریض ہو چکا ہے۔ ظاہری دل کی بڑی فکر ہے، اگر یہ بیمار ہو گیا تو جان چلی جائے گی، لیکن جو روحانی دل کی کیفیت ہے اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اگر یہ ظاہری طور پر بیمار ہو گیا تو جان کا خطرہ ہے، اور اگر یہ باطنی طور پر بیمار ہو گیا تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ ہم ظاہری طور پر تو فکر کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم نے کبھی اپنے دل کا چیک اپ نہیں کروایا، کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ میرے دل کی روحانی کیفیت کیا ہے، کیا میرا دل روحانی طور پر کہیں بیمار تو نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے ہائے میرے دل کو مسئلہ کیا ہے، میرے دل کے اندر ایمان کیوں نہیں ہے، میرے دل کے اندر تقوی کیوں نہیں ہے، میرے دل کے اندر طہارت کیوں نہیں ہے، میرے دل کے اندر پاکیزگی کیوں نہیں ہے، میرے دل کے اندر اللہ
کیوں نہیں ہے؟ میرے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت کیوں نہیں ہے؟ مجھے نماز پڑھنے میں سکون کیوں نہیں ملتا ہے؟ مجھے صدقہ اور خیرات کرنے میں راحت کیوں نہیں ملتی ہے؟ میں بیت اللہ میں جا کر کے بیت اللہ کا چکر کیوں نہیں لگاتا ہوں؟ میں عمرہ کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میرے دل کو ہو کیا گیا ہے؟ کہیں میرا دل بیمار تو نہیں ہے؟ کہیں میرا دل مریض تو نہیں ہے؟ اس دل کی فکر کیجئے، اللہ کی قسم اس دل کی فکر کیجئے جیسے صحابہ کرام اس دل کی فکر کیا کرتے تھے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے پوچھتے حنظلہ کیسی طبیعت ہے، کیسے آپ کے مزاج ہیں؟ حضرت حنظلہ کی آنکھیں جھکی ہوئی پریشانی کا عالم ہے۔ آپ فرماتے ہیں نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ کے دل میں نفاق آ گیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پاک نبی کے صحابی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تو دن رات اپنے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے عبادات کرتے ہیں، آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ کیا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا لگتا ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا؟ لگتا ہے آپ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا؟ کہا نہیں نہیں، اصل میں بات ایسے ہے، جب میں اپنے پاک پیغمبر کی مجلس کے اندر ہوتا ہوں میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب میں گھر میں آ جاتا ہوں میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، لگتا ہے میرا دل مریض ہو گیا ہے، لگتا ہے میرے دل کی کیفیت چینج ہونے لگی ہے، اس کا ظاہر لگتا ہے اور ہے، اس کا باطن لگتا ہے اور ہے، یہ کبھی کیا بن جاتا ہے، یہ کبھی کیا بن جاتا ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں، لگتا ہے میرا دل منافق ہو گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا، میرے نبی نے بلایا، میرے نبی فرماتے ہیں حنظلہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت نہیں، یہ تو ایمان کا لیول ہے، کبھی ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے، جب تو ہماری مجلس میں ہوتا ہے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، جب جاتا ہے ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ او میرے پیارے حنظلہ، اگر تیرے ایمان کا لیول وہی رہے جو میری مجلس کے اندر ہوتا ہے تو فرشتے آسمانوں سے اتر کر کے تجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے آئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمان کا لیول ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کو اپنے ایمان کی بڑی فکر تھی۔ میں نے نہیں سوچا، ابھی پڑھے لکھے لوگ میرے آپ سامنے بیٹھے، کبھی ہم نے اس دل کا چیک اپ کوئی نہیں کیا، کبھی ہم نے اپنی کیفیات پر غور نہیں کیا کہ میری زندگی ایسے گزر رہی ہے تو آخر وجہ کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو میرے پاک پیغمبر کے رازدار ہیں حضرت حذیفہ، جن کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منافقوں کے نام لکھوائے تھے، ان کے پاس منافقوں کے نام موجود ہیں، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنا راستہ رکھا، میرے نبی نے ان کو منافقوں کے نام لکھوائے۔ حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین بنے ہیں، حضرت امیر المؤمنین نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے حذیفہ بتائیے تو صحیح نا، آپ کو جو میرے پاک پیغمبر نے منافقوں کا نام لکھوایا ہے، کیا ان ناموں کے اندر کہیں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں آتا ہے؟ اور کراچی والوں نہیں جانتے ہو یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کو میرے پاک پیغمبر نے بیت اللہ کے اندر چولیاں اٹھا اٹھا کر کے رب سے مانگ کر کے لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے فاروق اعظم میری جھولی کے اندر ڈال دے۔ کون فاروق اعظم جن کو دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے؟ یہ کون فاروق اعظم ہے جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے فاروق اعظم کی زبان پر حق کو
جاری کر دیا ہے۔ فاروق اعظم جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ یہ کون فاروق اعظم ہے جو بولتے زمین پر ہے، اللہ ان کی رائے پر عرشوں سے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ حضرت فاروق اعظم کی رائے پر اتری۔ حضرت عمر میرے نبی کے ساتھ طواف کر رہے، طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں، دل میں آرزو پیدا ہوئی، اے اللہ کے پاک پیغمبر میرا دل چاہتا ہے میں یہاں پر 2 نفل ادا کروں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عمر تو جانتا ہے میں اپنے پروردگار کے آرڈر کے بغیر نہیں بولتا، میں وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، میں حکم کے بغیر گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ ابھی پیر اور مرید آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کائنات کے پروردگار نے جبریل کو قرآن دے کر کے بھیج دیا، قرآن دے کر کے بھیج دیا۔ جبریل میرے نبی کے پاس آیا، آ کر کے سلام پیش کرتا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر رب کا سلام لے کر کے آیا ہوں۔ کائنات کے پروردگار کو حضرت عمر کی رائے اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا ہے، جب بھی کوئی یہاں پر عمرہ اور حج کرنے کے لیے آئے گا، جب تک فاروق اعظم کی رائے پر 2 نفل ادا نہیں کرے گا، نہ میں اس کا عمرہ قبول کروں گا نہ حج قبول کروں گا۔ یہ کون فاروق اعظم ہے جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی دنیا میں بن کر کے آنا ہوتا، فاروق اعظم اتنا علم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی طہارت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی دیانت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی امانت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا حلم رکھتا ہے۔ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا، عمر ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا۔ یہ فاروق اعظم، یہ فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حاکم فاروق اعظم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے والے فاروق اعظم میرے پاک پیغمبر کے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمانے والے فاروق اعظم جن کا عدل آج بھی معروف ہے۔ عیسائی نے ان کے قانون کو اپنا لا بنا کر کے رکھا ہوا ہے، جن کا قانون آج بھی چلتا ہے، جن کی حکومت آج بھی چلتی ہے، جن کے نام سے شیطان آج بھی لڑزتا اور کام جاتا ہے، یہ وہ فاروق اعظم ہے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، عدل و انصاف کو قائم کیا۔ ساری رات کھڑا ہو کر کے عمر اللہ کو مناتا ہے، صبح سویرے فاروق اعظم انسانوں کی خدمت کے لیے چل پڑتا ہے، دن رات عبادت کے اندر گزر رہی ہے، لیکن پوچھ یہ رہے ہیں اے حذیفہ بتا تو صحیح کہیں ان منافقوں میں عمر کا نام تو نہیں آتا ہے؟ ہم صحابی بھی کوئی نہیں، ہم نے تو حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، میرے پاس تو عبادات بھی کوئی نہیں، میں تو مجاہد بھی کوئی نہیں، میں تو غازی بھی کوئی نہیں، میرے پاس تو اپنی جو ٹوٹے پوٹے 2-4 سجدے ہیں وہ بھی پتہ نہیں نیت درست تھی کہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میری کیفیت یہ ہے کہ میں کبھی سوچتا نہیں ہوں کہ میرے دل کا انداز کیا ہے، کہیں میرا دل بگڑ تو نہیں گیا، کہیں میرے دل کی کیفیت چینج تو نہیں ہو گئی ہے۔ کائنات کے لوگوں یاد رکھیے گا، یہ ساری نمازیں، یہ ساری زندگی کے روزے، یہ ساری زندگی کے حج، یہ ساری زندگی کی عبادات، یہ انفاق، یہ صدقات اور یہ خیرات، یہ اللہ کے سامنے آنسو بہانا، یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ زمزم کو پینا، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا، یہ آپ علیہ السلام کے حکم کو اپنانا، یہ ساری کی ساری عبادات، ساری کی ساری عبادات۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، میرے شیخ مفتی کراچی، میرے شیخ محترم استاد محترم تشریف لے کر کے آئے اور میرے پاکستان کی پہچان اور علماء کا چمکتا ہوا ستارہ میرے شیخ خلیل الرحمن جوید صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے کر کے آئے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، اپنے مشائخ کی زیارت کیجئے، آپ توجہ میری طرف رکھیے، اگر آپ کی نگاہ ادھر ادھر جائے گی میری گفتگو ادھر ادھر ہو جائے گی، آپ توجہ میری طرف رکھیے، مشائخ کا آپ دیدار کیجئے، آپ توجہ پھر میری طرف لوٹ کر کے آ جائیے۔ حضرات گرامی قدر،
میں یہ کہہ رہا تھا یہ ساری زندگی کی عبادتیں، یہ ساری زندگی کی نمازیں، یہ ساری زندگی کے روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات و خیرات، یہ بیت اللہ کا طواف، یہ پیدل آپ کا حج کرنا، یہ ہزاروں روپے آپ کا اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینا، یہ رمضان المبارک کے تاک راتوں کے اندر قیام کرنا، یہ آنسو بہانا، یہ بڑی بڑی عبادات کرنا، اللہ کی قسم اگر ان عبادات کے اندر آپ کی اور میری نیت درست نہ ہوئی، اگر ان عبادات کے اندر آپ کی اور میرا دل درست نہ ہوا، اگر ہمارے دل کی کیفیت درست نہ ہوئی، ان اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، اگر ہماری نیت درست نہ ہوئی، کائنات کا پروردگار ان تمام اعمال کو ضائع کر کے رکھ دے گا، ہوا منصورہ کر کے رکھ دے گا۔ قیامت والے دن لوگ آئیں گے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے انبار اعمال کے لے کر کے آئیں گے، اللہ روئی کی طرح اڑا کر کے رکھ دے گا، ان کا وزن کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر ایک کھجور کا صدقہ دیتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کائنات کا پروردگار اس کھجور کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے اس کھجور کی پرورش کرتا ہے اور اس کو اتنا زیادہ گناہ بڑھا دیتا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان سجے گا، کائنات کے پروردگار کے سامنے یہ بندہ عدالت میں آئے گا، اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر اس پہاڑ جیسا وزنی اعمال بھی رکھ دیا جائے گا۔ یہ بندہ پوچھے گا ربا میں نے تو اتنے اعمال کیے کوئی نہیں، میں نے تو یہ پہاڑ جیسا عمل کیا ہی کوئی نہیں۔ کائنات کا پروردگار کہے گا او میرے بندے تو نے اخلاص سے نیت کے ساتھ ایک کھجور میرے راستے میں دی تھی، میں نے تیرے اس راستے میں دی ہوئی کھجور کی اتنی قدر کی ہے کہ آج میں نے اس کو پہاڑ بنا کر کے تیرے نامہ اعمال کے اندر پیش کر دیا۔ عبادتیں، نمازیں، روزے یہ تمام کے تمام خیر کے اعمال ہیں، لیکن یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ کائنات کا پروردگار صورتوں کا نہیں دیکھا کرتا ہے، قبول تو اللہ نے کرنا ہے نا، اصول تو اللہ نے بنایا ہے، قانون تو اللہ نے بنایا ہے، قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ کسی کی ٹوپی نہیں دیکھتا، اللہ کسی کی پگڑی نہیں دیکھتا، اللہ کسی کا جبہ و دستار نہیں دیکھتا، اللہ کسی کی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کو نہیں دیکھتا، اللہ کے نعرے نہیں دیکھتا، یہ بڑی بڑی تسبیحات نہیں دیکھا کرتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ دلوں کو دیکھا کرتا ہے، اگر دل کے اندر اخلاص موجود ہے، اگر ہمارا دل درست ہے، کائنات کا پروردگار چھوٹی سی بھی عبادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر کے سارے گناہوں کو معاف کر ڈالے گا۔ لیکن اگر دل درست نہیں ہے، بڑی بڑی عبادات لے کر کے آ جائیے، آپ مجھے یہ بتائیے نا، ہم زانی کو بڑا برا سمجھتے ہیں، ہم شرابی کو بڑا برا سمجھتے ہیں، ہم بدکردار کو بڑا برا سمجھتے ہیں، ہم چور کو بڑا برا سمجھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں زانی بھی گناہگار ہے، زانی بھی خطاکار ہے، یہ شرابی تو ہے ہی بڑا گناہگار، یہ خطاکار ہے، یہ سیاکار ہے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اہل علم لوگ بیٹھے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ نا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ زانی تو بڑا بدکردار ہے، یہ زانی اور شرابی ہے، یہ بڑا گناہگار ہے، جہنم کا افتتاح کیا جائے گا، تو پھر بنتا تو یہی ہے نا کہ اس زانی کو لایا جائے گا اور یہ زانی بدکردار جو ہوا، یہ زانی گناہگار جو ہوا، یہ زانی خطاکار جو ہوا، اس کے ساتھ جہنم کا افتتاح کر دیا جائے گا کہ سب سے پہلے پکڑو اس کو، ساری زندگی زنا کرتا رہا، سب سے پہلے پکڑو اس کو، ساری زندگی شراب پیتا رہا ہے، اس کو پکڑ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، جہنم کا افتتاح کر دیا جائے۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، کائنات کے سہنے نبی نے ارشاد فرمایا جہنم کا افتتاح کیا جائے گا، کائنات کو پروردگار افتتاح کرے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں سے جہنم کا افتتاح ہوگا، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو دن رات اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا رہا ہوگا، ساری زندگی صدقہ اور خیرات کر کے آئے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو ساری زندگی جہاد کرتا کرتا اپنی جام شہادت نوش کر کے اپنی گردن کو کٹوا کر کے لہو کو بہا کر کے اللہ کی عدالت
میں آئے گا. تیسرا شخص وہ ہوگا جو عالم ہوگا, دن رات اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا ہوگا, میرے رب کی عدالت میں آئے گا. میرا رب پوچھے گا او میرے بندے کیا لے کر کے آئے ہو, کیا کر کے آئے ہو؟ یہ کہے گا ربا ساری زندگی صدقہ اور خیرات کر کے آیا ہوں. میرا پروردگار کہے گا کسب تھا, جھوٹ بولتا ہے, ساری زندگی جہاد کر کے آیا ہوں. کذب تھا, جھوٹ بولتا ہے, ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کر کے آیا ہوں. کذب تھا, جھوٹ بولتا ہے, تو نے تو اس لیے یہ اعمال کیے کہ تیرا نام اونچا ہو جائے, تیرے نعرے لگنے لگ جائیں, لوگ تجھے سخی کہے, لوگ تجھے نمازی کہے, لوگ تجھے حاجی کہے, لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہے, لوگ تجھے بہت بڑا فقیہ کہے. لوگوں نے کہہ دیا تیرے اعمال بڑے اونچے تھے لیکن تیرے دل کی کیفیت درست نہیں تھی. جہاں میں تیرے سارے اعمال کو ضائع کرتا ہوں, تو نے میرے لیے تو ایک چھوٹا سا بھی عمل نہیں کیا. کہیں ایسا نہ ہو ہماری یہ ساری کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو نمازیں پڑھی پڑھائی ضائع ہو جائیں. تھوڑا سا اپنے دل کی کیفیت پر دیکھ لیں, کوئی آئینہ ایسا بھی تو لے کر کے آئیے, کوئی مشینری ایسی بھی تو لے کر کے آئیے جو ہمارے دلوں کا چیک اپ کرے, جو دیکھے کہ ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے, ہمارے دل اتنے بیمار کیوں ہو گئے ہیں. ہم سن کر کے 20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے آپ کو جلسے کانفرنسیں سنتے ہوئے, لیکن دل کی حالت نہیں بدلی. مسجد میں بیٹھے ہو, باہر جا کر کے ہماری زندگی کا انداز پھر اسی طرح. یہ لاکھوں روپے لگے اس کانفرنس کے اندر, دن رات ان نوجوانوں نے محنت کی ہے, اس کا کوئی صلہ بھی تو ملنا چاہیے. حضرات اکرامی قدر آئیے, یہ دل جو ہے اس دل کی مت مانیے, اس دل کی مت مانیے, اس دل کو اتنا بڑا نہ کیجئے, اس دل کو سنبھالیے, ابھی اس دل کے اوپر کنٹرول کیجئے, ورنہ ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو, اس دل سے بھی کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا. کل قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا. کائنات کے پروردگار کا قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس زبان کو بند کر دیا جائے گا, آنکھیں بولے گی کہ میں نے کیا دیکھا ہے, یہ زبان کو بند کر دیا جائے گا. کان بولے گے کہ اس کانوں کے ساتھ کیا کیا سنا گیا ہے. دل بولے گا اس دل نے کیا کیا زندگی کے اندر کارنامے سر انجام دیے ہیں. اس دل کو چیک کیجئے, ہمارا دل ان اقسام میں سے کن قسموں میں آتا ہے. کہیں ہمارا دل ایسا تو نہیں ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء, کہیں ہمارا دل ایسا دل تو نہیں ہے جو گناہوں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے. ایسا دل, یہ دل والا انسان جو ایسا دل ہے جس کے بعد جس کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے. کئی لوگ آپ نے ایسے بھی تو دیکھے ہوں گے جن کو نماز پڑھنے میں سکون نہیں ملتا, لیکن جب وہ بے حیائی کی مجلس میں جاتے ہیں ان کا دل قرار پکڑ جاتا ہے. جب وہ ناچ گانے کی مجلس میں جاتے ہیں وہ پرسکون ہو جاتے ہیں. کہیں ہمارا دل بھی اس قسم کے اندر تو نہیں آتا ہے, کہیں قرآن پڑھتے ہوئے مجھے بے چینی تو نہیں ہوتی ہے. نا بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہم کوئی بہت بڑے لوگ تو نہیں ہے, ہمارے دلوں کی کیفیت تو ایسی کی ہو چکی ہے, ہمارے دل بھی تو بیمار ہو چکے ہیں. اللہ کی قسم عجیب کیفیت ہے, قرآن سن کر کے لطف نہیں آتا, میرے دل کو قرآن سن کر کے سکون نہیں آتا. اگر 5 منٹ امام صاحب نماز لمبی کر دے میں بے چین ہونے لگتا ہوں, میں بے قرار ہونے لگتا ہوں. امام صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے میں بڑا بیزی شخص ہوں, میرا بہت بڑا بزنس ہے, آپ نے 5 منٹ نماز کو لمبا کر دیا ہے. لیکن یہی انسان 1.5 گھنٹے کی, 3 گھنٹے کی, 4 گھنٹے کی فلم دیکھے گا, گندی فلم دیکھے گا, بے حیائی دیکھے گا, انڈیا کے کنجری کا ڈانس دیکھے گا, لیکن یہ دل اس وقت بولتا نہیں ہے. اس دل کی کیفیت اس وقت بدلتی نہیں ہے, بڑا پرسکون رہتا ہے. 3 گھنٹے کے سینما کے اندر بیٹھ کر کے اس نے محفل سجا رکھی ہے, اس نے اس فلم کو دیکھا, لیکن اس کا دل بڑا پرسکون رہا. لیکن جب یہ مسجد میں آتا ہے اس کا دل لگتا کوئی نہیں ہے, مسجد میں نہیں لگتا ہے, بازار میں لگ جاتا ہے. یہ دل مسجد میں لگتا کوئی نہیں ہے, بے حیائی کے مجلس کے اندر لگ جاتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں اس دل کو چیک کیجئے, اس دل کو چیک کیجئے. میں کہا کرتا ہوں کوئی مشینری ایسی بھی تو ہونا جو ہمارے دلوں
دلوں کی کیفیت کو چیک کرے. ہمارے دلوں پر میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, دوسرے گناہ پر دوسرا, تیسرے پہ تیسرا, چوتھے پہ چوتھا, پانچویں پہ پانچواں. میں کہتا ہوں ہمارے دلوں کو کوئی آ کر کے چیک کرے. ہمارے دلوں پر نقطے نہیں لگے ہوئے, ہمارا دل تو سیاہ ہو چکا ہے, ہمارے دلوں پر تو زنگ لگ چکا ہے, ہمارے دل تو بیمار ہو چکے ہیں. اب ہمارے دلوں میں رب کا خوف کوئی نہیں ہے. اب مجھے قرآن پڑھ کر کے سکون محسوس نہیں ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ دل ہمیں لے ڈوبے, کہیں ایسا نہ ہو یہ دل ہمیں جہنم میں لے کر کے چلا جائے. قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. انسان جب گناہ کرتا ہے, ایک گناہ کیا, دوسرا گناہ کیا, تیسرا گناہ کیا, چوتھا گناہ کیا, کائنات کے پروردگار نے کہا جب بندہ گناہ کرتا کرتا چلا جاتا ہے ہم اس کے دل میں حائل ہو جاتے ہیں, پھر ہم اس کی توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں, پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. حضرات گرامی قدر مجھے بتاؤ نا, اگر دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کتنی صدیاں گزر چکی ہے میں اپنے رب کے سامنے رویا کوئی نہیں, کتنی صدیاں گزر چکی ہے میں نے اپنے رب کے سامنے آنسو نہیں بہایا, کتنے سال گزر چکے ہیں میں نے اپنے گناہوں پر توبہ نہیں کی ہے. گناہ تو میں دن رات کرتا ہوں لیکن گناہ کرنے کے بعد میں رب کی عدالت میں آ کر کے معافی نہیں مانگتا. میرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے. قرآن نے اعلان کر کے کہہ دیا نا, قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. پھر گناہ کر کر کے ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں, پتھروں کی مانند سخت ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں نہیں, پتھر بھی اللہ کے خوف سے کبھی کبھی رو پڑتا ہے. پتھروں کے سینے بھی چاک ہو جاتے ہیں, پتھروں سے بھی پانی نکل پڑا کرتا ہے, لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے, ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں. اللہ کی قسم اب تو عجیب انداز ہے, دل اتنا سخت ہو چکا ہے. آج کا نوجوان اپنے ماں کو مارتا ہے, اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا نہیں ہوتا. آج کا نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو گالی دیتا ہے, اس کے باوجود بھی اس کے دل کی کیفیت بدلتی کوئی نہیں ہے. آج کا نوجوان زنا کرتا ہے, زنا کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں کھٹکا پیدا کوئی نہیں ہوتا کہ میں نے تو گناہ کر لیا ہے. آج کے نوجوان کی دل کی کیفیت تو اتنی سخت ہو چکی ہے, چوک چرستے پہ کھڑا ہو کر کے مظلوم پر ظلم کرتا ہے, ڈاکے مارتا ہے, چوریاں کرتا ہے, قتل کرتا ہے, غارت کرتا ہے, ظلم پھیلاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل کی کیفیت بدلتی نہیں. یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا, گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی زمین پر اسی طرح دندناتا پھرتا ہے. آپ نے قصور کا وہ واقعہ نہیں سنا, قصور کا وہ نوجوان, وہ بد کردار نوجوان جس نے 6-7 سال کی زینب چھوٹی سی بیٹی, اس کے ساتھ درندگی کی, اس کے ساتھ اپنی حوث کو پورا کیا, اور پورا کرنے کے بعد پھر اس بیٹی کو قتل کر دیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک کر کے آ گیا, اور پھر آ کر کے محافل کے اندر نعتیں پڑھتا پھرتا ہے. اور اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا, یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی ہے. حضرات گرامی قدر آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا چونیا کا نوجوان جس نے چند معصوم بچوں کو اٹھا کر کے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آنکھوں کو بازار کے اندر بیچ کر کے آ گیا, ان کے گردوں کو بازار کے اندر بیچ کر کے آ گیا, اس کے دل کو بازار کے اندر بیچ کر کے آ گیا. آخر انداز کیا ہے, آخر یہ دل ہے کہ کوئی پتھر ہے. آپ نے اس نوجوان کا قصہ نہیں سنا جس کو زنا کرنے کی عادت تھی, جب اس کو زنا کرنے کے لیے کوئی زندہ لڑکی نہ ملی وہ قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا. ایک روز ایک نوجوان لڑکی کی قبر آئی, اور آ کر کے اس مردے کو جب دفنایا گیا ہے, اس نوجوان کو پتا چلا کہ ایک نوجوان لڑکی قبرستان کے اندر دفنا دی گئی ہے. یہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے, قبر کو جا کر کے کھودتا ہے, اس کو اس کے کفن سے نکال کر کے اس کے ساتھ زنا کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کی قسم کائنات کا پروردگار ہم سے ناراض ہے. یہ کرونا وائرس مجھ سے کچھ نہیں ہوتی. جب اللہ کے ساتھ گال ملی ہو انداز اور ہوا کرتا ہے. ہمارے نوجوانوں کا آج انداز یہ ہو چکا ہے, موبائل کے اندر گندی فلمیں بھری ہوئی ہے. رات کی تاریکی کے اندر موبائل اٹھا کر کے سب سے چھپ کر کے گندی فلم
देखी जा रही। सर्वे हुआ कौन वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा गंदी वीडियोस को देखते हैं। मुसलमानों, तुम्हारा पहला नंबर आया है। तुमने अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। काफिर भी तो कहता होगा ना, अच्छे इस्लाम के नाम लेने वाले हैं, बेहया हो गए हैं, अच्छे इस्लाम के नाम लेने वाले हैं। सबसे ज्यादा गंदी वीडियोस देखने वाले आज के हमारे नौजवान हैं। कोई तो समझे ना, कोई तो अपने दिल की कैफियत आज बदल करके ले करके जाइए। अल्लाह की कसम अंदाज यही है, आपके और हमारे दिल ऐसे हो चुके हैं, ये दिल बागी हो चुका है, ये दिल अल्लाह का नाफरमान हो चुका है। इस दिल के अंदर अब अल्लाह का खौफ कोई नहीं है। अब ये दिल अल्लाह से लड़ने के लिए आ गया है। इस दिल को समझाइए, वो तो बड़ा छोटा सा है, अल्लाह के साथ बगावत न कर, अल्लाह के साथ बगावत न कर। मैं तो कहा करता हूँ, ऐसे दिल को अपने सीने से निकाल करके फेंक देना चाहिए। हमने ऐसे दिल का क्या करना है मेरे परवरदिगार का बागी हो जाए। मैंने ऐसे दिल का क्या करना है जो मेरे रब के हुक्म को न माने। मैंने ऐसे दिल को क्या करना है जो मेरे नबी के हुक्म को न माने। मैंने ऐसे दिल को क्या करना है जो मुझे नमाज पढ़ने ले करके न आए। मैंने ऐसे दिल को क्या करना है जो मुझे जहन्नुम की तरफ ले करके चला जाए। मैंने ऐसे दिल को क्या करना है जो मुझे मेरे महबूब पैगंबर की ज़ियारत से दूर कर दे। मैंने ऐसे दिल को क्या करना है जो मुझे महबूब पैगंबर के हौदे कौसर से दूर कर दे। मैंने ऐसे दिल को क्या करना है जो मुझे जहन्नुम के अंदर जा करके फेंक दे। अल्लाह की कसम आइए और मेरे नौजवान, मैं लाहौर से आया, इतनी दूर का मैंने सफर किया है। मेरे दिल के अंदर आरज़ू ये है, आज तेरा दिल बदले। आज तू जा करके रब्बे किबरिया के सामने आंसू बहा करके कहे, रब्बा जितनी जिंदगी गुजर गई है माफ कर दे, बड़े गुनाह कर दिए हैं। हज़रात गिरामी कदर आइए, इस दिल को पहचानिए, कहीं ये दिल हमें जहन्नुम के अंदर ले करके ना चला जाए। किस्सा और कहानी नहीं है, दास्तान नहीं है, कोई हीर रांझा नहीं सुना रहा, मैं रब का कुरान सुना रहा हूँ। आइए ना देखिए तो सही ना, इस दिल को समझाइए, इस दिल को बताइए। आज तू ज़ना करता है, कल ऐसा भी तो हो सकता है, कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तालिउ अलल अफ़ीदा। कायनात का परवरदिगार कहता है, ये जो दिल आज अपनी मनमानी कर रहा है, कल इस दिल के ऊपर जहन्नुम की आग को फेंका जाएगा। इस दिल के ऊपर जहन्नुम की आग को भी फेंका जाएगा। आज तो ये छोटे से मजे के लिए, चंद लम्हों के मजे के लिए गुनाह कर बैठता है और बेसुकून हो जाता है। इसको बताइए कि खुद भी जलेगा, मुझे भी जलाएगा। और वो आग जिसके बारे में एक सहाबी ने पूछा था, अल्लाह के पाक पैगंबर बताए तो सही ना, ये जो जहन्नुम की आग है, क्या ये दुनिया जैसी आग होगी? मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, ये दुनिया जैसी आग नहीं होगी। नारुकुम हादिही जुज़अन मिन सबईना जुज़अन मिन नारी जहन्नम। ये जो दुनिया की आग है, इसको ये तो 1% है। क़यामत के दिन ये जो जहन्नुम की आग है, ये 70 गुना ज्यादा है, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है। मेरे नबी फरमाते हैं, ये जो दुनिया की आग है, इसको 1 मर्तबा गर्म किया गया है और 2 मर्तबा समंदर में इसको ठंडा किया गया है। लेकिन ये जो जहन्नुम की आग है, इसको गर्म करता करता कायनात का परवरदिगार गया है, इसको अभी तक 1 मर्तबा भी ठंडा नहीं किया गया। ये जो दुनिया की आग है, इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर इसको 2 मर्तबा ठंडा न किया जाता, सुम्मा ज़ुरिबत बिल बहरी मररतैन, 2 मर्तबा इसको समंदर में ठंडा किया गया। अगर इसको ठंडा न किया जाता, आप इसके ऊपर अपनी हड्डियां रख दे, आपकी हड्डियां भी पिघल करके रख जाती। सहाबी रसूल की आंखों में आंसू, अर्ज करते हैं, महबूबा अज़ाब तो दुनिया का ही बड़ा है, मुझसे तो दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो एक लालटेन पर हाथ रख दूं तो हाथ जल जाता है। ये दुनिया की आग, अगर अल्लाह ने अज़ाब ही देना था तो हम तो दुनिया की आग ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे नबी फरमाते हैं, नहीं, सुनो, ये जो जहन्नुम की आग है, इस जहन्नुम की आग में जब जहन्नमी जाएंगे, जब उनको अगर निकाल करके इस दुनिया की आग में
رکھ دیا جائے، میرے نبی فرماتے ہیں لَنَّامُ فِيهَا، یہ دنیا کی آگ میں آتے ہی میٹھی نیند سو جائے۔ آج آپ کو گرمی میں نیند نہیں آتی، آپ سکون چاہتے ہیں، انداز کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، بے چینی تو صحیح نہ۔ حضرات گرامی کے رب کا قرآن ہے، کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے جہنم کی آگ بتائی، یہ دل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم کے اندر لے کر کے چلا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، یہ جو دل ہے، اس دل کے اوپر میرے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات کا پروردگار کھولتا ہوا پانی ایک جہنمی کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا، اس سر کے اوپر سوراخ ہو جائے گا، وہ سوراخ کر کے اس کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے گا، پیٹ والا پانی ساری آنتڑیوں کو کاٹتا ہوا یوں پیٹ والی جگہ پر پاؤں کے نیچے آ کر کے گر جائے گا۔ انداز یہ ہوگا، کیفیت یہ ہوگی، اور یہ عذاب مسلسل ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پڑھتے کما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے جہنمیوں کو جب عذاب ہوگا، ان کی ایک جلد کو جلا دیا جائے گا، راکھ بنا دیا جائے گا، پھر کائنات کا پروردگار ان کو نئی جلد عطا کرے گا۔ یہی جلد، یہ جو ہمارا ماس ہے، یہ جل جائے گا، پھر اس کو دوسرا اللہ عطا کرے گا، دوسرا جل جائے گا، تیسرا عطا کرے گا، تیسرا جل جائے گا، چوتھا عطا کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کی تو آنکھوں میں آنسو کوئی نہیں، وہ امیر المؤمنین، وہ فاروق اعظم، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھوں میں آنسو ہے، پوچھتے ہیں میرا کعب کہاں ہے، میرا کعب کہاں ہے، میرا کعب کہاں ہے؟ بلایا گیا اور کعب بتا تو صحیح نا، کیا آپ کو اس آیت کی تفسیر آتی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کائنات کا پروردگار اس چمڑی کو کتنی مرتبہ بدلا جائے گا؟ نئی چمڑی ایک دن میں کتنی مرتبہ عطا کی جائے گی؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 6000 مرہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے ایک جہنمی کو ایک دن کے اندر 6000 دفعہ یہ عذاب دیا جائے گا، 6000 دفعہ اس کی اس چمڑی کو تبدیل کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میرے نبی نے فرمایا ابقوا من خشیت اللہ کے ڈر سے رویا کرو، اللہ کے ڈر سے آنسو بہایا کرو۔ اگر تمہارے آنسو نہ نکلے تو رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو۔ یہ دیکھیے تو سکینہ، میرے نبی نے ایک نقشہ بیان کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنت کے اندر جنتی موجود ہوں گے، جنت کے اندر جمعہ بازار لگے گا، یہ جو جنتی ہے یہ جنت کے اندر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ کائنات کا پروردگار ان جنتیوں کے سامنے جہنمیوں کی ویڈیو لا کر کے رکھ دے گا، ان کو تمام کی تمام جہنم نظر آنے لگ جائے گی۔ یہ جہنمیوں سے سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ دیکھیں گے ویڈیو کے اندر یہ تو میرا پڑوسی بھی موجود ہے، یہ ویڈیو کے اندر یہ میرا دکاندار بھائی بھی موجود ہے، یہ ویڈیو کے اندر یہ تو جہنم کے اندر میرا فلاں رشتہ دار بھی موجود ہے، یہاں تو میرا بھائی بھی موجود ہے، یہاں تو میری بہن بھی موجود ہے۔ ان سے پوچھیں گے اور میرے بھائی بتا تو صحیح نا، تو مسلمان تھا، تو کلمہ پڑھنے والا تھا، تو ہمارے ساتھ رہنے والا تھا، آخر ایسا کیا ہوا تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے ہو؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کوئی کافر تھے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کوئی منافق تھے، وہ یہ نہیں کہیں گے ہم نماز کو کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ قرآن کہتا ہے جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ابھی اسی وقت آپ اندازہ لگائیے کتنے لوگ ہیں جو نمازی بیٹھے ہیں، کیا کل جو جہنمی جواب دیں گے کیا وہ جواب آج میں تو نہیں دے سکتا؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو اس عذاب کے اندر کیوں مبتلا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی یہی
کہہ سکوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا. اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے. میں آپ کے دلوں کی کیفیت نہیں جانتا, میں تو ظاہری چیز دیکھ سکتا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نا, ہم تو ظاہری چیز دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. جبہ و دستار پہنا ہوا نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, دین پر عمل کرتا ہے. دل کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے, اس کے دل کے اندر کیا ہے, اس کی راتیں کیسی گزرتی ہے, یہ گھر کے اندر کلام کیسے کرتا ہے, اس کا انداز زندگی کا کیسے ہے, یہ تنہائی میں جا کر کے کس انداز کی زندگی گزارتا ہے. حضرات گرامی کی طرف آئیے, میں آخری بات ہے آپ کے گوش گزار کروں. جہنمی روئیں گے, میرے نبی فرماتے ہیں جہنمی روئیں گے, ایک دن روئیں گے, 2 دن روئیں گے. میرے نبی فرماتے ہیں جہنمی اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے, ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے, ان کی آنکھوں میں پانی ختم ہو جائے گا. جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے خون کے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے. جہنمی اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ جہنمیوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے. کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے نبی فرماتے ہیں جہنمی کئی سال تک اپنے اس جو دربان ہے جہنم کا دروازے پر بیٹھا ہوا فرشتہ دربان اس کو آواز لگائیں گے اور کہیں گے یا مالکو, یا مالکو, یا مالکو, یا مالکو. میرے نبی فرماتے ہیں یا مالکو کہتے کہتے یہ کئی سال گزر جائیں گے. فلا یجبہم 40 عاما, اور وہ جہنم میں کھڑا ہوا فرشتہ 40 سال تک ان کا جواب ہی نہیں دے گا. 40 سال تک ان کو جواب ہی نہیں ملے گا. 40 سال کے بعد وہ کہے گا اچھا آپ بتاؤ کیا کہتے ہو, تو یہ کہیں گے یا مالکو لیقضی علینا ربک, او ہمارے مالک اور ہمارے دربان, ہمارے پروردگار کو کہو ہمیں موت ہی دے دے, ہم سے اب یہ حقیقت برداشت نہیں ہوتی, ہمیں موت آ جائے, ہم مر جائیں, ہم نیست و نابود ہو جائیں, ہم مر جائیں, ہمیں موت آ جائے. تو وہ یہ کہے گا کون سی موت مانگ رہے ہو, اب تو موت کو بھی موت دے دی گئی ہے, اب موت کو بھی ذبح کر دیا گیا ہے. پھر وہ کائنات کے پروردگار کے سامنے آرزو رکھیں گے, کائنات کے پروردگار کے سامنے آنسو بہائیں گے اور کہیں گے ربنا 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 ربنا. کئی سال تک اپنے پروردگار کو بلائیں گے. کتنے سال تک؟ میرے نبی فرماتے ہیں فلا یجبہم مثل الدنیا, جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تلک کے لیے جتنا فاصلہ ہے اتنے فاصلے تک یہ لوگ جہنمی اپنے پروردگار کو بلاتے رہیں گے, بلاتے رہیں گے. کائنات کا پروردگار مثل الدنیا ان کو جواب ہی نہیں دے گا. اتنی تاخیر کے بعد کائنات کا پروردگار کہے گا اب بتاؤ کیا کہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو. تو یہ کیا کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے اللہ ہمیں ایک بار اس جہنم سے نکال دے, اے اللہ ہمیں ایک بار اس جہنم سے نکال دے. کائنات کا پروردگار کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون, اور تم اسی جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر کے بیٹھے رہو. ولا تکلمون, اور آئندہ کے بعد کبھی اپنے پروردگار کو آواز نہ دینا. میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی پکڑا گیا اور اسے کائنات کے پروردگار نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آواز نہ دینا, مجھے نہ بلانا, تو پھر بتاؤ تو صحیح نا, وہ آواز دے گا تو کس کو دے گا؟ کائنات کے پروردگار کو. کائنات کے پروردگار نے اگر کہہ دیا کہ مجھے آواز نہ دو, اس سے کلام نہ کرو, تو بات کس سے کرے گا؟ آئیے صرف آپ کے 5 سے 7 منٹ لے کر کے بات مکمل ہوتی ہے تاکہ موضوع مکمل ہو جائے, آپ کو بات سمجھ آ جائے. یہ پہلے نفس کی قسم ہے, اور آئیے دوسرا نفس کون سا ہے؟ جو مطمئن نفس ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کون سا نفس ہے؟ مطمئن نفس ہے, اپنے رب کی رضا پر راضی نفس ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, اپنے رب کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے, بڑا مطمئن نفس ہے. کائنات کا پروردگار اس سے راضی, یہ اپنے پروردگار سے راضی ہے. اگر آپ کا اور میرا ایسا دل ہے تو پھر خوش ہو جائیے. کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر آپ کے سینوں میں مطمئن دل ہے, اگر آپ کے سینوں میں ایسا دل ہے, آپ کو اگر نماز پڑھ کر کے سکون
सुकून मिलता है, कुरान पढ़ करके सुकून मिलता है, अल्लाह की रज़ा में जीने में सुकून मिलता है। अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ है, आपको मुबारक हो, कायनात के परवरदिगार ने आपके लिए जन्नत का ऐलान फरमा दिया है। ऐसे दिल किन के थे? ऐसे दिल तो सहाबाए किराम के थे। कुरान कहता है ना, उलाइकल्लज़ीना नमदहल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। कायनात के परवरदिगार ने सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया, सहाबा पास होते चले गए। आइए अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूँ, दिल तो सहाबाए किराम के थे, दिल तो हज़रत खुबैब इब्न अदी का था। ये नौजवान खूबसूरत नौजवान है, मक्का का ये नौजवान कलमा पढ़ा मेरे नबी का, मक्का के मुशरिकों ने पकड़ लिया और पकड़ करके तख्ता-ए-दार पर लटकाने लगे हैं। एक मैदान सजा हुआ, औरतें भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। इनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाने लगा। इनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आपके दिल में कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे। कहते हैं मुझे 2 रकत नमाज को अदा करने दीजिए। आपको इजाजत दे दी गई, आपने जल्दी जल्दी सजदे करके 2 रकत नमाज को अदा कर लिया। बाद में फरमाते हैं आपको पता है मैंने 2 रकत नमाज जल्दी क्यों अदा की है? दिल में ख्वाहिश तो ये थी आखिरी रब से मुलाकात है, जरा लंबी बातें करूं, मैं अपने रब की तारीफ करूं, मैं अपने रब को मनाऊं, मैं अपने रब की हमद व सना करूं। मैं लंबी लंबी 2 रकतें पढ़ता, लेकिन मेरे दिल में आया कहीं तुम ये न समझो कि मोहम्मद का गुलाम डर के मारे लंबी रकतें पढ़ रहा है, कहीं तुम ये न समझो कि मैं मौत से डर गया हूं। ये तख्ता-ए-दार लटकाया हुआ है और फांसी का फंदा लटकाया हुआ, और इसके आकर के इनसे एक शख्स आकर के कहता है अगर आप ये चाहते हैं आपको छोड़ दिया जाए, आप अपनी जुबान से एक जुमला अदा कर दो, आप अपनी जुबान से ये कह दो तो हिब्बु अन्ना मुहम्मदन मकानक। आपने ये सिर्फ अपनी जुबान से कहना है, अपनी जुबान से कहना है, हम लाएंगे नहीं। सिर्फ अपनी जुबान से ये कह दो कि मेरी जगह पर मेरे नबी को ला करके खड़ा कर दिया जाए, सिर्फ ये कह दो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। हजरत खुबैब इब्न अदी बोल करके कहते हैं और तुम ये कहते हो मैं अपने नबी को अपनी जगह पर ला करके खड़ा कर दूं। अल्लाह की कसम मैं तो इतना भी गवारा नहीं करता कि मेरे नबी के कदमों में कोई कांटा भी चुभ जाए। ये तो दिल सहाबाए किराम के दिल थे, ये तो दिल सहाबाए किराम के थे। वो आपने मेरे नबी की सहाबिया नहीं देखी है जो घर से चलती है, पता चलता है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जख्मी है, घर से निकली पूछती जाती है कस्बे की तरफ, जिहाद मैदान की तरफ चलती चली जाती है। पूछा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे हैं? बताया गया आपके खालिद शहीद हो चुके हैं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ मेरे पाक पैगंबर का क्या हाल है? आगे बढ़ती है, बताया जाता है आपके भाई भी शहीद हो गए। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ मेरे पाक पैगंबर का क्या हाल है? आगे बढ़ती है, बताया जाता है तेरा लफ्ते जिगर भी शहीद हो गया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ मेरे पाक पैगंबर का क्या हाल है? मेरे पाक पैगंबर के पास लेकर के जाया जाए। मेरे नबी के पास लाया गया, मेरे नबी को बताया गया, मेरे नबी इनको तसल्ली देने लगे। अपनी जुबान से बोल करके कहती है ए अल्लाह के पाक पैगंबर कुल्लु मुसीबतिन बादका जललू, कोई तसल्ली की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सही सलामत देख लिया, मेरी जिंदगी के सारे गम दूर हो चुके हैं। रात गिरामी कदर कोई ऐसा दिल हमारे पास भी है। आइए बात मुकम्मल हो चुकी, अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबा थे जिन्होंने अपना सब कुछ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान कर दिया। इसलिए तो मैं भी कहा करता हूँ ना कि मेरा ईमान सहाबा, मेरी शनाख्त सहाबा, मेरा सरमाया सहाबा, मेरी मता सहाबा, मेरी गुलशन सहाबा, मेरा चमन सहाबा। अगर दुनिया जमीन है तो आसमान मेरे सहाबा, अगर ये दुनिया पस्त है तो बुलंद मेरे सहाबा, अगर ये दुनिया झूठ बोले तो सिद्दीक सहाबा, अगर ये दुनिया कुफर के साथ दे तो फारूक मेरे सहाबा, अगर ये दुनिया बेशरम बन जाए तो उस्मान मेरे सहाबा, अगर ये दुनिया बुज़दिल हो जाए तो अली हैदर कर्रार सहाबा, अगर ये दुनिया खाइन हो जाए तो अमीनुल उम्मत सहाबा, अगर ये दुनिया कुफर पर समझौता करने लग जाए तो खालिद की तलवार सहाबा, अगर ये दुनिया गाने खाने लग जाए तो बिलाल सहाबा, अगर ये दुनिया कुफर के सामने डरने लग जाए तो मुआद और मुअव्वद फिर मेरे सहाबा
صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ سیارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے۔ اگر ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کی کیفیت وہ بنانی پڑے گی تو صحابہ کرام کے دلوں کی کیفیت تھی۔ کائنات کا پروردگار ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، کائنات کا پروردگار ہمیں قلب مطمئن عطا فرمائے، کائنات کا پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان